پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے سیٹھی صاحب نے ایک بہت بڑا بوم شیل پھینکا ہے. انہوں نے کہا شاید ایسا ہو کہ پھر اگر گورنمنٹ نے یہ ٹھان ہی لی ہے کہ کنفرنٹیشن کرنی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ, تو پھر شاید وہ نوٹیفیکیشن, وہ ایگزیکٹو آرڈر وڈرا کر لیا جائے جس کے تحت تمام معزول ججز جو ہیں انہیں ریسٹور کیا گیا تھا 2009 میں. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ نہیں کہا کہ اگر گورنمنٹ نے کانفرنٹیشن کرنی ہی ہے تو یہ کر دیا جائے. میں نے یہ کہا ہے کہ اگر کانفرنٹیشن ہو جاتی ہے, فرق ہے نا, فرق ہے نا. آپ نے تو کانفرنٹیشن کا جو ساری ذمہ داری ہے ایک طرف ڈال دی نا کہ وہ کانفرنٹیشن کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں طرف سے ہوتی, اگر دو ہاتھ سے تالی بجتی ہے نا, کانفرنٹیشن ایک irresistible فورس ہے, دیٹ از دا سپریم کورٹ. عوام ساتھ ہے, میڈیا ساتھ ہے, حق ساتھ ہے. ایک ہے اموویبل فورس, عوامی حکومت, عوامی پارلیمنٹ, جسے سپریم کہا جاتا ہے. آپ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ تو irresistible force meets immovable object, بم. تو اگر وہاں جا کے یہ بات رکے گی اور کمپرومائز سولوشنز, وے آؤٹس, آنریبل ایگزٹس نہیں ملیں گی دونوں سائڈز کو, تو پھر لاسٹ ٹرا جو ہے, جو کارڈ گورنمنٹ کے پاس ہے, وہ یہی ہے نا کہ جہاں سے پرابلم آ رہی ہے وہاں نوٹیفیکیشن وڈرا کر لیا جائے. اور میں نے آپ سے یہ کہا, تو یہ کارڈز ہوتے ہیں جو کہ کارڈز آف لاسٹ ریزورٹ. اچھا, اب یہ کارڈ ٹرمپ کارڈ نہیں ہے. ٹرمپ کارڈ میں تو ہار جیت ہو جاتی ہے نا. اب میری دکی کے اوپر آپ نے یکا مار دیا تو ٹرمپ ہو گیا وہ, یا میرے یکے کو آپ نے اسپیڈ کی دکی مار دی اور آپ نے ٹرمپ کر لی. یہاں وہ صورتحال نہیں ہے. یہاں یہ ہے کہ کلیش جب ہوگی تو دونوں ہار سکتے ہیں, اور فائدہ کسی اور فورسز کا یا فورس کا ہو سکتا ہے. تو جب ایشو سڑکوں پہ آ جائے گا تو وی ول گو بیک ٹو محاذ رائے, اور اس میں نہ حکومت کا فائدہ, نہ جمہوری فورسز کا فائدہ, نہ اپوزیشن کا فائدہ, نہ سسٹم کا فائدہ. اس میں غیر جمہوری فورسز کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے. وہ دے مے بی آسکڈ ٹو بیکم دا تھرڈ امپائر, اور جب تھرڈ امپائر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے انٹرسٹ میں کام کرتا ہے, وہ کسی اور کے انٹرسٹ میں نہیں کرتا. پھر صاحب ہم نے کراچی ڈسکس کرنا ہے. ایک آخری سوال اس حوالے سے کروں گا, اس دن بھی پوچھا تھا اور آج کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. آج جب آپ نے یہ بات بھی کہہ دی کہ کیا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سپریم کورٹ کا ساتھ دے گی یا حکومت کا ساتھ دے گی؟ I don't know, I have no idea. ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جو ان کا رول رہا ہے بیہائنڈ دا سینز, دو قسم کا رہا ہے. اگر آپ نے اب بات چھیڑی دی, ایک وقت وہ تھا کہ they were working with the opposition to dethrone the government. پہلی پیپلز پارٹی گورنمنٹ, فوج اور ISI نے مل کے اپوزیشن کے ساتھ, نواز شریف صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کو ڈی اسٹیبلائز کیا. MQM بھی ان کے ساتھ تھے. دیٹ از دا ریکارڈ, ہسٹوریکل ریکارڈ. نواز شریف صاحب کا جب جھگڑا ہوا پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ, جو کہ آرمی کو ریپرزینٹ کرتے تھے, تو پھر دونوں کو جانا پڑا, بیکاز ایک عوامی لیڈر تھا, ایک فوج کا حامی تھا, تو وہ دونوں کو جانا پڑا. ایک کے ساتھ کام نہیں بنتا تھا. تو دو انٹرونشنز. تیسری انٹرونشن نواز شریف صاحب کے زمانے میں ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ آئے, سپریم کورٹ کے ساتھ جھگڑا ہوا تو فوج نے حکومت کی سائڈ لی, جہانگیر کرامت نے حکومت کی سائڈ لی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے جو آپ کے پاس ریکارڈ ہے, ایکچولی دا آرمی کین انٹروین ان سو مینی ڈفرنٹ ویز. ایک چیز ہے, کو نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر کو ہوتا ہے تو وہ یہ سپریم کورٹ اس کو کیسے ویلیڈیٹ کر نہیں سکتی, یہ اپوزیشن کیسے اس کو مانے گی؟ یہ تو اینٹی کو اپوزیشن ہے, یہ وہ پرو کو اپوزیشن نہیں ہے. تو اس لیے یہ اب بات یہ ہے کہ واٹ از دا رول دی آرمی ول پلے بیہائنڈ دا سینس. اب تک جو امپریشن مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ آرمی از آن دا فیس آف اٹ اسٹیئنگ آؤٹ آف اٹ, آن دا فیس آف اٹ اسٹیئنگ آؤٹ آف اٹ. نہ وہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہے, نہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنے مسئلے حل کریں, ہم تو وار میں لگے ہیں. مگر یہ ہو نہیں سکتا نا, یہ پاسبل نہیں ہے کہ جب نیشنل انٹرسٹ ڈیفائن ہو رہا ہے اور اس میں یہ کلیش چل رہی ہے تو کہیں نہ کہیں تو انٹرسٹ ہوں گے نا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو اس دن پتہ چلے گا جب یہ کلیش اس ایک اسٹیج پہ آئے گی, ویل نیوٹرل اور دا تھرڈ امپائر ول بی کالڈ اپ. سیٹھی صاحب, کراچی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کل بھی ہم نے ایک دنیا نیوز نے ایک ایکسکلوسیو ٹرانسمیشن کی, اور سب سے اس میں جو ڈس اپوائنٹنگ بات تھی وہ جو نکل کے آئی سامنے وہ یہ تھی کہ کسی پارٹی کے پاس کوئی سولوشن نہیں تھا. اور جو بات سامنے آئی وہ آپ کو معلوم ہے کہ جو شاہی سید صاحب ہیں, ANP سندھ کے سربراہ ہیں, انہوں نے تو گورنر سندھ کے خلاف بھی اسٹیٹمنٹس دینی شروع کر دی ہے, اور ان کے جو جتنے باقی ممبرز ہیں ANP کے, انہوں نے تو ایک طرح سے ٹارگٹ ہی کرنا شروع کر دیا ہے MQM کو. یار منیب, جہاں تک انصاف کی بات ہے جن کا آپ نے ذکر کیا, شاہی سید صاحب, اب اندر کی بات بھی سن لیجیے. ہاں یہ بتائیے. اندر کی بات یہ ہے, میرا خیال ہے, جو مجھے پتا چلا ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے بڑا سخت بیان دیا MQM کے خلاف,
اور غالباً گورنر صاحب کے خلاف دیا ہے کہ پوچھیں ان کو، پوچھیں، ساری چیزیں وہیں سے شروع ہوتی ہیں. مگر دیکھنا یہ ہے کہ یہ بیان کہاں سے آ گیا. آج تک تو انہوں نے گورنر کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا تھا. شاہی صاحب نے گورنر کے خلاف بیان نہیں دیا. بڑی اٹھک بیٹھک تھی ان کی. تو میں نے تھوڑا سی خریدا، میں نے کہا یار یہ پتا تو کرے ایک دم کہاں سے بیان آ گیا. اور بڑے لوگوں کے آتے تھے، ان کا کبھی نہیں آیا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ ذوالفقار مرزا صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی وہاں پیپلز پارٹی کی، جب زرداری صاحب بھی وہاں تھے، اور اس وقت اس میٹنگ کے بعد پھر انہوں نے یہ بیان دیا. اور غالباً انہوں نے پھر کوئی سیکرٹ سورسز کے ذریعے گورنر صاحب کو یہ بھی اطلاع کر دی ہے کہ میرے پہ بڑا پریشر تھا. کہاں سے؟ کہ میں دینا نہیں چاہتا تھا، یہ میرے پہ بڑا پریشر تھا. ظاہر ہے اب آپ کو میں نے کہا کہیں میٹنگ ہوئی تھی، کہیں کچھ باتیں ہوئی تھیں، تو اس کے بعد انہوں نے یہ بیان دیا. تو یہ اگین دوگلاپن. گورنر صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے میرے پہ پریشر تھا، میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے آپ کے خلاف ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اسٹیٹمنٹ بھی دے دیا، اور یہ امپریشن بھی کریٹ کر دیا کہ اے این پی کی اور ایم کیو ایم کی بڑی زبردست جھڑپ ہونے جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں وہاں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. سیٹھی صاحب ایک پیکج ہے، نیوز پیکج اس کے حوالے سے، وہ پہلے میں آپ کو سنانا چاہوں گا. وہ ہمارے ویورز کے لیے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. کل دنیا نیوز کی ایک ٹرانسمیشن تھی اس حوالے سے، اور یہ ہمارے ویورز میں نوٹس کریں گے کوئی رزلٹ کسی کے پاس نہیں ہے. یہ پیکج دیکھتے ہیں. ٹرانسمیشن کے آغاز میں گفتگو کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے رہنما وسیم اختر کا کہنا تھا کہ پورے ملک سے جرائم پیشہ افراد کراچی آ چکے ہیں. بدقسمتی سے پولیس محکمے کا ستیہ ناش کر دیا گیا. سیاستدان دخل اندازی بند کر دیں تو پولیس میرٹ پر کام کرے گی. ان کا کہنا ہے کہ ہر پولیس والا کسی نہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. سیاستدانوں نے پولیس کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا ہے کہ ہر پولیس والا کسی نہ کسی پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کی مشیر شرمیلا فاروقی کا کہنا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں اور گروپ اپنے علاقے میں مرضی کے پولیس افسروں کی تعیناتی چاہتی ہیں. ملک میں انتشار پھیلانے کے خواہش مند کراچی کو ٹارگٹ کرتے ہیں. جو جس عہدے پہ فائز ہے اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، چاہے وہ سندھ میں ہو، چاہے بلوچستان، چاہے پنجاب میں، چاہے خیبر پختونخوا. ایک چیز. دوسری چیز یہ پولیس کو پولیٹیسائز کرنا. دیکھیں اگر 62 سال سے ہو رہا ہے تو آج بھی ہو رہا ہے. پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سول سوسائٹی کے نمائندہ اور سینئر آرٹسٹ تنویر جمال کا کہنا تھا کہ وہ دونوں پارٹیوں کے موقف سے متفق نہیں. میں ان دونوں کی باتوں سے بالکل ایگری نہیں کرتا. اچھا بتائیں کیوں؟ میں اگر وسیم بھائی کا پورا یہ لب لباب نکالوں اور ان کا نکالوں گفتگو کا، تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جی یہ چلتا چلا آ رہا ہے اور اسی طرح یہ آگے چلتا رہے گا. پیپلز پارٹی بھی کچھ نہیں کرتی رکھتی، ایم کیو ایم بھی نہیں. 2 کروڑ لوگ جو اس ملک شہر میں رہتے ہیں ان کو اس بات کی گارنٹی، ان کا حق ہے. اس کو دے گا کون؟ اگر ایکسکیوز دیں گے، یہ ایکسکیوز دیں گی، پارٹنرز دیں گے، یہی لوگ تو چلا رہے ہیں نا. مطلب چاند پہ سے تو کوئی نہیں آئے گا نا. خصوصی ٹرانسمیشن میں دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کراچی کے شہریوں کا کہنا تھا کہ حالات کی ذمہ دار حکومت ہے. سب اوپر سے ہی ہوتا ہے. کلنگز میں کون لوگ ملوث ہیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کون لوگ ہیں؟ یہ تو گورنمنٹ ہی ہو سکتی ہے، اور کون ہو سکتا ہے؟ گورنمنٹ خود مروا رہی ہے لوگوں کو. اور کیا، چن چن کے لوگوں کو مارا جاتا ہے. اس میں بہت سارے بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں. تو کون مار رہا ہے ان کو؟ یہ تو کوئی پتہ نہیں. ہم مسلمان ہی ہیں، مسلمان بھائی ہیں جو ایک دوسرے کو مارے کو، باہر سے کوئی نہیں آیا ہوا. دنیا نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں سیاسی رہنما تو کسی بات پر متفق نہ ہو سکے، لیکن شہریوں کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتیں اپنے اپنے عسکری ونگ ختم کریں تاکہ امن کی تلاش میں نکلے ہوئے شہر قائد کے باسی سکون کا سانس لے سکیں. سیٹھی صاحب 2 باتیں. جو ایک تو بات یہ کہی گئی کہ جی یہ سی سی پی او صاحب نے کہی تھی اور دنیا نیوز کے پروگرام میں کہی تھی کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنے ملیٹنٹ ونگ بنائے ہوئے ہیں. انہیں بھی ایک رپورٹ ہے، اچھا اخباروں میں شائع ہو چکی ہے، مگر زیادہ ایمفسس نہیں ملا اس کو. جو جوائنٹر بھی آئے ہیں. ہاں نہیں، مگر زیادہ اس کی اوپر ڈسکشن نہیں ہوئی. اور کوئی غالباً میں نے اس کا ایک پرنٹ آؤٹ لیا. یہ 7 ممبر ہائی لیول آفیشیل کمیٹی بنائی گئی تھی انٹیریئر منسٹری نے، جس کے اندر اسپیشل برانچ ان پولیس، آئی بی، آئی ایس آئی، رینجرز، انٹیریئر منسٹری، سب کے لوگ انوالو تھے. انہوں نے ایک مختصر رپورٹ یہ ساری کلنگز کے اوپر دی ہے. اس کے 3 میجر پوائنٹس ہیں اور پھر 4 یا 5 ان کی سجیشنز ہیں. ذرا آپ اس کو دیکھ لیجئے تو ساری بات سمجھ آ جاتی ہے. اور میں اس لیے اس کو سمجھتا ہوں کہ اس میں جان ہے کیونکہ اس میں آئی ایس آئی کے لوگ بھی انوالوڈ ہیں. اور اگر آپ کو سمجھیں اس ساری چیز میں کوئی نیوٹرل ہے بٹوین ان دس کانفلکٹ بٹوین پی پی پی، ایم کیو ایم، اے این پی، جو کانفلکٹ ہے، تو آئی ایس آئی شوڈ بی نیوٹرل. ٹھیک ہے نا. یہ یہاں تو کوئی وہ نیشنل انٹرسٹ انوالو نہیں ہے جہاں انڈیا پاکستان کی بات آ جاتی ہے یا افغانستان کی بات آ جاتی ہے کہ آئی ایس آئی. یہ فائنڈنگز بڑی امپورٹنٹ ہے. تو یہ امپورٹنٹ. ایک بریک مجھے یہاں پر لینی ہے. فائنڈنگز آپ بتائیے گا بریک کے بعد. ناظرین جب بریک سے واپس آئیں گے سیٹھی صاحب اس رپورٹ کی فائنڈنگز بتائیں گے اور کچھ سوالات اس کے حوالے سے ہم لیں گے، اور اس کے بعد آپ ہمیں فون کالز کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس آپ کے آ رہے ہیں وہ بھی ہم پڑھیں گے. ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.